الرحیم السلام علیکم ناظرین، پروگرام 64% کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان ہوتی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں قبائلی ضلع خیبر میں 4 تحصیل اور قریباً 10 لاکھ آبادی والے اس قبائلی ضلع کی ایک بہت بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ ناظرین، جس مقام پہ ہم موجود ہیں میرے پیچھے آپ کو باب خیبر دکھ رہا ہوگا۔ ناظرین، باب خیبر کو گیٹ وے آف ساؤتھ ایشیا بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین، آپریشن کے بعد ضلع خیبر میں کن مسائل کا سامنا یہاں کے عوام کو کرنا پڑ رہا ہے، یہاں پہ کون سے ترقیاتی پروجیکٹ فورسز صوبائی حکومت کی جانب سے شروع ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہاں کے مقامی نوجوان اور عمائدین سے بھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ کرونا موذی مرض جو ہے پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے حوالے سے جانیں گے کہ یہاں کے عوام کس حد تک اس سے آگاہ ہیں اور اس کی آگاہی کے حوالے سے کون سے اقدامات ضلعی انتظامیہ، صوبائی حکومت یا پھر فورسز کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہاں کے تمام سیاحتی مقامات کا وزٹ بھی ہوگا ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں قبائلی ضلع خیبر کے علاقے تیرا باغ میں۔ جس طرح پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ آپریشن کے بعد جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، جتنے تعلیمی ادارے، جتنے صحت کے مراکز بنے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ فورسز کی جانب سے عوام کی ترقی کی خاطر جتنے پروجیکٹس پہ کام ہوا ہے اور یا ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یہاں کی عوام سے، یہاں کے لوکل عمائدین سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محبوب، جو اس علاقے کے مشران میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ضلع خیبر کی DRC کے ممبر بھی ہیں۔ جی قاری محبوب صاحب، سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے کہ جو موذی مرض کرونا پھیلا ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ یہاں پہ ضلعی انتظامیہ، یہاں پہ جو فورسز ہیں ان کی طرف سے عوام کی آگاہی کے لیے، اویئرنیس کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور کس حد تک عوام اس سے مطمئن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، میں ہو قاری محبوب الحق۔ جو سوال آپ نے کیا، سب سے پہلے میں سوری کہتا ہوں، اردو بولنے میں کمزور ہو، لیکن پھر بھی جو یہ مرض کے بارے میں جب بات ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے، ضلعی انتظامیہ کی طرف سے، خواہ آرمی کی طرف سے ہو یا تحصیل کی طرف سے ہو، اس پہ انشاءاللہ تعالی جو عوام ہے وہ مطمئن ہے۔ اس طریقے پہ جو پیغام وہ کرتا ہے وہ عوام کے لیے، وہ عوام انشاءاللہ وہ منظور کرتا ہے۔ اگر بازار میں ہو یا کوئی اور گھروں میں ہو یا سب سے پہلے جماعت میں ہے، مسجدوں میں ہو، یعنی جتنا بھی ضروری کام ہے اس ضروری کام سے علاوہ جماعت لوگ جمع کرنا ہے، سب یہ لوگ جو ہے یعنی محبت کے ساتھ یہ بات مانتا ہے کہ وہ نہیں جمع ہوتا ہے۔ قاری صاحب، مطلب یہاں عوام میں آگاہی ہے؟ بالکل، عوام کو آگاہی کا ایک ذریعہ خود میں بھی ہوں۔ لاؤڈ اسپیکر پہ عوام کے لیے میں ہر جمعہ جتنا بھی لوگ جمع ہوتا ہے، 5 یا 4 یا 10 یا فرض کا 20 تک، اس کو میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ جمع ہونا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جمع ہونا تقریباً 20 دن یا 25 دن یا 1 مہینہ انتظار کرو۔ لوگ یہ مانتا ہے، آرمی کی طرف سے ہم کو پیغام ملتا ہے، تحصیل کی طرف سے ہم کو پیغام ملتا ہے، پھر ہم یہ پیغام باقی جو عوام ہے اس کو انشاءاللہ پہنچتا ہے اور عوام وہ منظور کرتا ہے۔ اس لیے عوام کو آگاہی بالکل مکمل ٹائم پہ ہوتا ہے اور یہ عوام قبول بھی کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مقامی باشندے میاں گل مشال صاحب، جو کہ مقامی اسکول کے پرنسپل بھی ہیں۔ ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
میاں گل مشال صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ بڑے پیمانے پہ آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد جو تعلیمی ادارے دوبارہ سے اسی پوزیشن میں لانے میں سب سے جو اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے وہ مقامی لوگوں کا ہوتا ہے، تو کیا مقامی لوگوں نے آپ کو اس چیز میں سپورٹ کیا؟ میرا نام میاں گل مشال ہے، حنفیہ ہائی اسکول کا پرنسپل ہوں، اور یہاں جو ٹیچر ایسوسیشن جو بنا ہے تیرا میں، ان کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں۔ میں اس حوالے سے بات کروں گا جو آپ نے پوچھا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں 2013 کے بعد، 2013 سے پہلے بھی تھے لیکن 2013 کے بعد پریویٹ سیکٹر نے ان علاقوں کا، ان بچوں کا بہت خدمت کیا ہے، اور بعد میں جو آرمی نے اور یہاں پولیٹیکل انتظامیہ نے تقریباً 37 اسکول آباد کیے ہیں جو کنسٹرکٹڈ ہے، بنائے ہیں، جس میں 7 جو ہیں وہ فعال ہے، اس میں بچے پڑھتے ہیں، اور باقی جو ہے تقریباً 27 اسکول جو ہے وہ پریویٹ سیکٹر ہے، ان علاقوں کا خدمت کرتے ہیں۔ بالکل ان کا فیس جو ہے وہ بالکل چھوٹا سا فیس لیتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، یہ بتائیں کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو موذی مرض کرونا پھیلا ہوا ہے، تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسکول تنظیم کے ایک رہنما لیڈر بھی ہیں، تو اسکول انتظامیہ کس حد تک فورسز اور ضلعی انتظامیہ کو سپورٹ کر رہی ہے لاک ڈاؤن میں؟ سب سے پہلے تو ہم نے جو حکومت کی آواز تھی، لاک ڈاؤن کی آواز تھی، تو ہم نے اسکول بند کیے تھے۔ 23 بریگیڈ جو ہے ان کی کوششوں سے تیرا میدان میں پہلی دفعہ تیرا میدان میں حال آیا، جو پہلا پیپر اسلامیات کا 9 کا ہوا، باقی کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہوا، اور یہ تمام اسکول جو ہو گئے بند ہو گئے، بچے بالکل گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم ان کو ہدایت دے رہے ہیں، والدین سے مل رہے ہیں، پرچوں کے بارے میں انسٹرکشن دے رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور بالکل لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں، فورسز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپریشن کے بعد یہاں پہ جو صحت کے مراکز ہیں، کیا اس میں کوئی بہتری آئی ہے؟ سر بالکل آئی ہوئی ہے، جو پہلا جو آرمی کے ساتھ تھا تو اس نے جو بہت زیادہ کچھ کیا ہے، لیکن اس کے بس میں ابھی نہیں ہے، تو ایسے کام میں روکا ہوا ہے کہ ابھی وہ جو اسکول ہے، اسپتال ہے، بلڈنگ سر بنے ہوئے ہیں، اس کو ابھی تک پر اس کو سٹاپنگ نہیں ہے، اور وغیرہ ایسے کام ہے۔ ابھی مین روڈ سر گیا ہے، لوکل روڈ نہیں ہے، ابھی لوکل روڈوں کے لیے بہت ضرورت ہے، انتہائی ضرورت ہے، اور بقایا لوگ جو راشن کے بارے میں اس کو لوگوں کی بہت مشکلات ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت غریب ہے اور پسماندہ علاقے، اس کے حکومت سے ہم ریکویسٹ ہے کہ اس کے ساتھ یہ غریب تیرا داؤد خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ داؤد خان صاحب، یہاں کے لوکل مشران اور عمائدین سے ہماری باتیں ہوئیں، اور ان کی کچھ باتیں ہم نے کہا ضلعی نمائندوں سے بھی شیئر کریں۔ یہاں کے لوگوں کو جو مسائل ہیں اس حوالے سے آپ سے سوال پوچھیں گے۔ موذی مرض کرونا پھیلا ہوا ہے، اس کے جو اقدامات فورسز کی جانب سے ہیں، ایف سی کی جانب سے یا دوسرے فورسز ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، مسجدوں کو دھو رہے ہیں، پبلک مقامات پہ اسپرے کیا جا رہا ہے، کیا ضلعی انتظامیہ بھی اس قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کی جو ایشوز ہیں اس کو آپ لوگ ایڈریس کر رہے ہیں۔ میں سر بحیثیت نمائندہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ضلع خیبر کا ہے، اس کی طرف سے کچھ جو ہم نے سٹیپس لیے ہوئے ہیں۔ ہم نے سر یہاں پہ ورسک گورنمنٹ ہائی اسکول میں ایک کوارنٹین وارڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، جو کہ سر وہ 40-45 بیڈوں پر مشتمل ہے، اور وہ سر ہماری ضلعی انتظامیہ کے علاوہ جو یہاں پر پہلے 23 بریگیڈ کی تھی، تو وہ ہم نے وہ جوائنٹ ایفرٹس کر کے وہاں ہم نے وہ ایک چیز اسٹیبلش کی ہوئی ہے۔ جہاں تک کرونا وائرس کی بات ہے، تو یہاں پہ جتنی بھی ہماری سی پیز ہیں جو انٹری داخلی راستے ہیں، جیسا کہ ہمارا مین سی پی ہے دواتوج، تو وہاں پہ ہم لوگوں نے باقاعدہ 23 بریگیڈ اور ضلعی انتظامیہ نے ایک جوائنٹ ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ پراپر اسکریننگ ہوتی ہے، ہم نے ڈاکٹر وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، پہلے اس کی وہ
थर्मल गन के ज़रिए उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, फिर उनको अंदर आने की इजाज़त। दाऊद खान साहब, ये तो ज़िले के अंदर एंट्री पॉइंट्स पे आपने लगे, क्या बाकायदा कोई ऐसा सेंटर मुख्तस किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जहाँ पे इस वबा का बाकायदा टेस्ट किया जाता हो? जहाँ तक सर जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वर्सक शलूबर एरिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वहाँ पे हम लोगों ने 45 बेड का एक क्वारंटीन वार्ड प्रॉपरली इस्टेब्लिश किया हुआ है, जो कि फुल फैसिलिटीज़ जितनी भी वो चीज़ें वो हमने प्रोवाइड की हुई है ऑलरेडी, वो हमारे पास वहाँ पे अभी भी स्टिल फंक्शनल है। और दूसरी उसके साथ साथ जिस तरह आपने पहले बता लिया कि हमने बाकायदा प्रॉपरली जॉइंट एफर्ट्स के ज़रिए जितने मार्केट्स हैं उसमें स्प्रे किया हुआ है क्लोरीन वाली, और मस्जिदों में भी किया हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने जितने 6 ट्राइब्स हैं, एक लाउड स्पीकर के ज़रिए हमने अवेयरनेस सेशन बाकायदा प्रॉपरली हम जाके लोगों पे नालात भी कर रहे हैं। और साथ साथ दाऊद साहब, आवाम किस हद तक आपका साथ दे रहे हैं इस तमाम मुहिम में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम आवाम का बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जितनी भी हम वो काम कर रहे हैं वो उनकी जॉइंट एफर्ट्स और उनको बाकायदा सपोर्ट हमें मिल रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं क्वारंटाइन सेंटर में। गवर्नमेंट हाई स्कूल शलोबर वादी तीरा का ये क्वारंटाइन सेंटर है। वादी तीरा में ये वाहिद क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है सूबाई हुकूमत और एफसी की जानिब से। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं क्वारंटाइन सेंटर के इंचार्ज अजीज़ुल्लाह साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अजीज़ुल्लाह साहब, ये बताएं कि क्वारंटाइन सेंटर आपके पास है, तो क्या यहाँ पे जो कोरोना वायरस के मोजी मर्ज़ कोरोना के मरीज़ भी मौजूद हैं आपके पास? नहीं जी, कोरोना के मरीज़ नहीं है अभी तक। अच्छा, यहाँ पे कितने बेड्स आपने लगाए हुए हैं और जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं तो क्या मौजूद हैं सब आपके पास? बिल्कुल सब फैसिलिटी मौजूद हैं और बेड तकरीबन 37 बेड हमारे पास मौजूद हैं। फिलहाल हमारे पास क्वारंटाइन में 23 मरीज़ हैं आपके पास, एहतियातन रखे हैं इसमें। अच्छा, मुश्तबा अफराद को रखा हुआ है। ये बताएं ज़िला साहब के ख़वातीन के लिए अलग सिस्टम बनाया हुआ है? ख़वातीन के लिए भी अलग सिस्टम बनाया हुआ है। तो यहाँ के मकामी आबादी जो है तो उनमें क्या कोरोना मर्ज़ के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई जाती है यहाँ क्वारंटाइन सेंटर से? हाँ बिल्कुल, यहाँ से भी चलाई जाती है आगाही मुहिम, और जगह जगह पे लोग पोलियो वाले भी वो भी हमें मालूमात दे रहे हैं। जहाँ पे कोई शक हो तो वहाँ पे हम मालूमात करते हैं। अज़ला साहब, ये बताएं कि यहाँ पे डॉक्टर आपके पास कितने मौजूद हैं और कितने वक्त के बाद वो यहाँ पे विज़िट करते हैं? डिस्पेंसर्स कितने मौजूद हैं? डिस्पेंसर हम 2 हैं, दो डिस्पेंसर हैं, एक डॉक्टर हैं, और वो टाइम पे आते हैं वो। अच्छा, एफसी की जानिब से भी यहाँ पे आपके साथ मुकम्मल उनकी तरफ से भी कोऑपरेशन जारी है, तो किस हद तक मुतमईन है? हम जी काफ़ी इनसे मुतमईन है, वो काफ़ी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। हमें कोई इनकी तरफ से हमें कोई एतराज़ नहीं है। बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हुआ आपके इलाके में। ऑपरेशन के बाद यहाँ के लोगों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी, इमलाक को भी नुकसान पहुँचा। तो क्या नुकसान पहुँचने के बाद हुकूमत की तरफ से या फोर्सेस की तरफ से यहाँ की मकामी आबादी के साथ कोई मदद हुई है? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। टीटीफी के फसादात के बाद यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बहुत तबाही फैली, उसमें ख़ास तौर पर लोगों के घर जो है वो मकानात जल गए थे और उनकी दुकानें जो थी वो लूट चुकी थी और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन पाक आर्मी के वसातत से गवर्नमेंट ने लोगों को कुछ ना कुछ दिया, और फिर भी बाज़ लोगों जो रह चुके हैं यानी घरों का उन्हें जो मुआवजा नहीं मिला है वो अभी जारी है, उस पर काम जारी। आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार उनको भी मिल रहा है। अमीन साहब, ये जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग हमारे सेटल्ड इलाकों में बैठ के एहतजाज करते हैं कि हमें बिल्कुल इमदाद नहीं मिली, तो क्या ये बात, इसमें कोई सदाकत है? जिस तरह के मैंने बताया कि तकरीबन 60% लोगों को कुछ ना कुछ तो मिला है, यानी
جن کی تمام گھر جل چکے تھے ان کو تقریباً 4 لاکھ روپے ملے ہیں. جن کے گھر مکانات کا کچھ حصہ جل چکا تھا انہیں 1,60,000 روپے ملے ہیں. لیکن 40% لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. واقعی ان کی جو بات ہے اس میں صداقت بھی ہے اور وہ پروسیس میں بھی جاری ہیں. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں مل رہا، یا جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ مرحلہ وار مل رہا ہے آہستہ آہستہ؟ یہ پچھلے سال کے نومبر تک یہ پروسیس جاری تھا، لیکن پھر یہاں پر برفباری ہوئی اور برفباری کی وجہ سے یہاں پر چونکہ مشکلات ہوتے ہیں، آنا جانا مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کام رک گیا تھا. ابھی جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اس پہ کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ پاک آرمی کی وساطت سے، FCC کی وساطت سے انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ونگ کمانڈر FC کے عامر سلیم خان صاحب. ان کی رائے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کرنل صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ یہاں پہ آپریشن ہوا انتہا پسندوں کے خلاف، اس کے بعد سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اس علاقے میں؟ 2013 سے پہلے یہاں پہ طالبان کا اور مسکرینٹس کا کافی ہولڈ تھا اور کافی اس ایریے میں ڈسٹرکشن بھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور لوگوں کا بھی بڑا قتل عام ہوا. 2013 میں آرمی واز کالڈ ان، آرمی آئی یہاں پر اور آپریشن ہوا اور اس ایریے کو ودن 6 months تقریباً کلیئر کیا گیا، اور یہاں سے سارے مسکرینٹس کو بھی نکالا گیا اور لوکل پاپولیشن کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا سسٹم سٹارٹ ہوا. اچھا سر، ملک کی آبادی کا 64% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. خصوصاً نوجوانوں کو لے کر یہاں پہ فورسز یا FC کی طرف سے کوئی ایسا پروجیکٹ یہاں پہ شروع کیا گیا ہے یا کوئی پائپ لائن میں کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کا یوتھ امپلائمنٹ اسکیم یہاں پہ سٹارٹ کی گئی ہے، جس میں 128 مین ابھی تک لاسٹ ایئر میں انرول کیے گئے ہیں اور اس سال بھی ان کو مزید انرولمنٹ کی جائے گی. اس کے علاوہ جو زکا خیل ٹرائب ہے اس کے تقریباً 200 لوگوں کو FC میں انڈکٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی بھی انڈکشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو پیندا چینا ہے وہاں پر ایک آرمی نے اپنا ایک APS بنایا ہے، پورا ایک اسکول بنایا ہے جس میں ہاسٹل بھی ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو قریب ترین جگہ پر فیسلٹی دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو لوگ اسکالرشپس دیے جاتے ہیں، آرمی نے اسپیشل کوٹے پر جتنے بھی APS اور آرمی کے کالجز اور فیسلٹیز ہیں وہاں پر لوکلز کو اسکالرشپس دی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہماری کوشش ہے اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر جو یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز میں لوگوں کو، یوتھ کو اسپیشل کوٹے پہ میرٹ سے ہٹ کر کوٹا دیا جاتا ہے، سیٹیں دلوائی جائیں گی. کرنل صاحب یہ بتائیں کہ ڈیولپمنٹل کام کی بات ہوئی، آپ نے کہا سڑکیں بنی ہیں، یہاں پہ مختلف ہیلتھ یونٹس بنے ہیں. تعلیمی اداروں کے حوالے سے اگر بات کہیں، تعلیم کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، اس کو ترقی دلانے میں جتنے اسکول آپریشن میں تباہ ہوئے تھے، کیا وہ پائپ لائن میں ہیں یا اس پہ کام ہوا ہے، کام شروع ہوا ہے جن کی عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا؟ جی بالکل. آپریشن سے پہلے یا آپریشن کے دوران جتنے سکولز اور ہاسپٹلز ڈیمیج ہوئے تھے ان کو کمپلیٹلی ریہیبلیٹیٹ کر دیا گیا ہوا ہے اور ان میں سے کوئی بھی ابھی ہاسپٹل یا سکول ایسا نہیں ہے جس کی کنسٹرکشن باقی ہو. سٹاف کی یہاں پر کمی ہے، گورنمنٹ سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہم نے کافی سارے سکول اور ہاسپٹل کے لیے سٹاف مہیا کیا ہے اور ابھی کافی سارے فنکشنل ہیں. اس کے علاوہ 4 سکول ایسے ہیں جن کو FC خود رن کر رہی ہے
اور ہم نے اس میں سٹاف دیا ہوا ہے, اپنے سولجرز وہاں پہ پڑھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک 2 اسکول اور ہیں جو ابھی ہم نے گورنمنٹ سے اپروول لی ہے, اپنی ایف سی ہیڈ کوارٹر سے اپروول لی ہے, اور ایک لڑکیوں کا اسکول اور ایک لڑکوں کا ہائی اسکول ہے. ان کو ہم اس سیزن میں ہم نے سٹارٹ کرنا تھا, لیکن کورونا کی وجہ سے ابھی وہ پینڈنگ ہے. حنان, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مقامی نوجوان ہونے کے ناطے آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ سب سے اہم مسئلے ایسے کیا ہیں جو نوجوان یہاں پہ آپ کے علاقے میں فیس کر رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے ادھر پانی کا مسئلہ تھا. پانی الحمدللہ پاک آرمی نے زیادہ تر حل کیا یہ مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ جو ہے ایجوکیشن کا, ایجوکیشن تقریباً 70-80% یہ بھی پاک آرمی نے الحمدللہ حل کیا ہے. اچھا, ان تمام جو پروجیکٹس یہاں پہ پاک آرمی کی طرف سے یا ایف سی کی طرف سے ہو رہے ہیں تو اس میں نوجوان کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی بس آج کل نوجوان الحمدللہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور بہت شوق سے, اور بس نوجوان سپورٹ کے میدانوں میں بہت آگے ہے. حنان, آپ نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے پوری دنیا میں, تو آپ یہاں مقامی آبادی میں آگاہی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بحیثیت نوجوان؟ ہاں جی, کیوں نہیں. جی بس ادھر ہم جو فری میڈیکل ادھر آتے کیمپ آرمی کی طرف سے, ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ڈاکٹروں کے ساتھ. جی ناظرین, بات ہو رہی تھی ضلع خیبر کے سیاحتی مقامات کی, اور ہم موجود ہیں حیدر کنڈاؤ میں. ایک خوبصورت علاقہ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ونگ کمانڈر عامر سلیم خان صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. سر, یہ بتائیں کہ علاقہ ہم نے دیکھا یہاں آتے ہوئے کسی بھی سیاحتی مقام میں سب سے اہم وہاں اپروچ, وہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے. تو ہم نے سڑک دیکھی, بڑی تیزی سے ایف سی وہاں کام کر رہی ہے, لیکن کیا یہاں پہ عام عوام سیر و تفریح کی غرض سے آ سکتے ہیں؟ جی بالکل آ سکتے ہیں. یہاں پہ آنے کی کسی کو پابندی نہیں ہے. یہ کورم ایجنسی اور خیبر ایجنسی کا بارڈر ہے, یہاں سے دونوں سائیڈوں سے لوگ آ سکتے ہیں. اور ابھی ایک روڈ انٹر ڈسٹرکٹ جو ہے نا بن رہی ہے, جو پہلے روڈ تھی اس کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے, تو یہ ڈبل روڈ بن جائے گی تو یہاں پہ ایکسیس بہت ایزی ہو جائے گی. یہاں سدا سے تقریباً 1 گھنٹے میں, اور آپ باڑے سے تقریباً 3 گھنٹے میں یہاں پہنچ سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کسی بھی سیاحتی مقام میں ایک تو سڑک کا اہم کردار ادا کرتی ہے وہاں پہنچنے میں, دوسرا کیا یہاں پہ جو سیاح آئیں گے تو ان کے سٹے کے لیے کوئی ہوٹل یا کوئی ایسی جگہ کا کوئی پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے؟ اس وقت یہاں پہ جو سچویشن ہے رہنے کے لیے, ایک تو کیمپنگ یہاں پہ گرمیوں میں بہت اچھی آپشن ہے. دوسری یہاں پر جو آپشن ہے وہ کچھ ہوٹل یہاں پہ ایسے ہیں چھوٹے جہاں پہ لوگ رہ سکتے ہیں, لیکن اتنی زیادہ فیسلٹیز ابھی نہیں ہیں. لیکن گورنمنٹ کا ابھی پلان ہے یہاں پہ ریسٹ ہاؤسز, ایک ریسٹ ہاؤسز انڈر کنسٹرکشن ہے, اور مزید بھی یہاں پہ پلان ہے ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤسز کے لیے. جی ناظرین, ہم موجود تھے قبائلی ضلع خیبر میں. یہاں کے مقامی عمائدین سے بات چیت ہوئی, یہاں مقامی طلباء کی بات بھی آپ نے سنی, یہاں کے فورسز کے جو آفیسرز ہیں ان کی بھی بات چیت ہم نے سنی, یہاں پہ جو ترقیاتی کام چل رہے تھے وہ بھی آپ کو دکھایا, اور یہاں کے مسائل کو بھی ہم نے سامنے لانے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک ہمارے ساتھ رہیے.